الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں نے، تیرے ناتواں کمزور بندوں نے تیری توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ بھی عبادتیں کی اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ بہت خوب کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی نے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیاری، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں عاشقان زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی کمیٹی کے اراکین اور المدینہ کمیٹی کے تمام نوجوان۔ اللہ رب العزت نے انہیں خواجہ خواجگاں کے پیر و مرشد
خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کے موقع پر اس خوبصورت محفل کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ان دونوں کمیٹی والوں کا صرف اس محفل کا سجانا قبول کر لیا تو قیامت کے دن یہی محفل ان سب کی جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بڑے دھوم دھام سے خواجہ خواجگاہ کا عرس پاک مناتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے عرس پاک کی تاریخ بھی تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ خواجہ خواجگاہ کے پیر و مرشد کے عرس پاک کی تاریخ ہمیں اور آپ کو یاد رہتی نہیں، اور جتنا اہتمام کے ساتھ ہم مرید کی محفل سجاتے ہیں یا ان کا عرس مناتے ہیں یا ان کے نام پر نظر و نیاز دیگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح سے ہم خواجہ خواجگاہ کے پیر و مرشد کے نام پر نہ محفلیں منعقد کرتے ہیں نہ ان کے نام پر جلسے جلوس کا انعقاد ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے محفل سجایا ہے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے مقام کو کہ جب آپ کے مرید غریب نواز کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے تو آپ کے پیر و مرشد کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے ساتھی علی جناب عبدالصمد بھائی سے خواجہ خواجگاہ کے پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی، اور خاص کر کے انہوں نے اس میں چند کرامات کو سمیٹا اور آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو کتنا بلند فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بارش کا موسم ہے، ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور اب بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی رہ رہ کر ہو رہی ہے، تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بارش جیسے ہی شروع ہوگی ہمیں اپنی محفل کو سمیٹنا ہوگا، اسی لیے میں تیزی سے آگے بڑھوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی میرے ساتھ تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور جن دو عنوان کو آج کی شب اس محفل میں مقرر کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، ان دونوں عنوان پر انشاءاللہ اپنے شعور کے مطابق میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میری زبان سے نکلنے والے ہر جملے پر میرا کریم سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی آپ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں آتے ہیں۔ 11 پشتوں سے آپ جا کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ شہر خراسان کے قصبہ نیشاپور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند فرمایا تھا کہ آپ کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی تھی صرف دعائیں نہیں، آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، مجیب الدعوات بھی تھے۔ آپ کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی تھی میرا مولا ان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمات کی لاج رکھ لیا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی سے بیعت فرماتے ہیں، ان سے مرید ہوتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے وہ۔ جب آپ نے بیعت کی تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد نے سلسلہ چشتیہ کی ایک ٹوپی جو بڑے بزرگوں سے تبرک کے طور پر آپ کے پاس آئی تھی، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کے سر مبارک پر اس ٹوپی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ عثمان ہارونی اس ٹوپی کو پہننے کے بعد تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ تو پیر و مرشد نے کہا کہ تمہیں
اس ٹوپی کو پہننے کے بعد 4 چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔ کہا مجھے بتائیں وہ کون سی 4 چیزیں؟ تو سب سے پہلے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا تمہیں دنیا کو ترک کرنا ہوگا، یعنی دنیا کی محبت جو تمہارے سینے میں ہے اس کو دفن کرنا ہوگا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ تمہیں نیند قربان کرنی پڑے گی، نیند قربان کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پھر پیر و مرشد نے کہا تمہیں نفس کو قربان کرنا ہوگا، کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پھر پیر و مرشد نے کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی عبادت کرنا تو عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، نیکیاں طلب نہ ہو، نیکیاں کمانا مقصد نہ ہو، جنت کو پانا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد صرف مولا کی رضا ہو۔ تو یہ 4 قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ آپ نے وعدہ کیا کہ یہ 4 قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد کیا سونا، کیا دنیا، کیا لذتیں، سب کچھ آپ نے ترک کر دیا۔ 70 سال تک آپ نے مجاہدہ فرمایا ہے، 70 سال تک شب بیداری کرتے، مسلسل روزے رکھتے۔ اور جانتے ہیں روزوں کا حال کیا تھا؟ فرمایا کہ 5 دن کے بعد روزہ افطار فرماتے تھے، 5 دن میں روزہ افطار کرتے۔ اور وہ بھی روزہ افطار کرتے تو آج کے دور کا غریب سے غریب مسلمان افطار کے دسترخوان پر جو نعمتیں رکھتا ہے ان نعمتوں سے روزہ افطار نہیں کرتے تھے، بلکہ نفس کے خلاف اس طرح سے عمر بھر جہاد کیا، اس طرح سے مجاہدہ فرمایا ہے کہ جب 5 دن کے بعد روزہ افطار کرتے تھے تو منہ بھر پانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، یعنی منہ بھر کر پانی پیتے تھے۔ یہی آپ کی افطاری کا سامان ہوتا تھا۔ آپ کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ جب پیشانی سجدے میں رکھتے اور اپنی نماز کو مکمل کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا، غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہارونی ہم نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے دور میں کتنا بڑا کوئی پیر بنتا ہو، کتنا بڑا کوئی ولی بنتا ہو، کتنا بڑا کوئی شیخ اور بزرگ بنتا ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عمر بھر پڑھی گئی نمازوں کے عوض ایک بار بھی غیب سے یہ آواز آئی ہو؟ خواجہ عثمان ہارونی کی نمازوں کا حال یہ تھا، آپ جیسے ہی سلام پھیرتے تھے غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہارونی ہم نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا، مانگ کیا مانگنا ہے؟ تو جانتے ہو دنیا کو تو پہلے ٹھوکر لگا چکے تھے، آپ طلب کرتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میں تیری معرفت کا طالب ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ فرمایا گیا یہ دعا کرتے تھے، پھر غیب سے آواز آتی تھی، جا عثمان ہارونی ہم نے تجھے دیا، کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لے۔ اب جانتے ہو پہلے اپنے لیے مانگتے تھے، مولا کی معرفت مانگتے تھے، مولا کی رضا مانگتے تھے، اور پھر جب رب فرماتا کہ ہم نے دیا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگ، تو جانتے ہو خواجہ عثمان ہارونی کیا عرض کرتے تھے؟ عرض کرتے مولا تیرے حبیب عمر بھر اپنی امت کے لیے روتے رہے، اے اللہ میں تیری امت کی بخشش چاہتا ہوں، تیرے حبیب کی امت کی بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ اللہ فرماتا عثمان ہارونی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، ہم نے تیری دعا کی برکت سے اپنے حبیب کے 30,000 امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ صبح شام کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز پنجگانہ کے بعد ہر نماز پر 30,000، تو 5 وقت نماز مکمل ہوتی تو کتنے لاکھ جنت میں جاتے تھے؟ کتنے لاکھ جنت میں جاتے تھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا حال تھا۔ اور جانتے ہو آپ نے وہ تو بڑا سنا ہوگا کہ اپنے مرید کو لے کر پہنچے، حج ادا کیا، خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا میں اپنے معین الدین سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ اس کے بعد پھر مدینہ شریف پہنچے۔ آپ یہ اکثر واقعہ سنتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں اسی ضمن میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ فرمایا گیا خواجہ عثمان ہارونی نے حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یعنی طواف کعبہ کے وقت آپ نے 2 دعائیں مانگی تھی، اور وہ 2 دعا کیا تھی؟ ایک تو عرض کیا تھا مولا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے معین الدین کو وہ مقام دے کہ جو مقام
مقام کسی اور کو نہ ملا. رب نے فرمایا کہ عثمان ہارونی ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا, کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لے. تو جانتے ہو کیا عرض کرتے مولا عثمان ہارونی مکے میں 2 گز زمین اپنے لیے چاہتا ہے, میں مکے میں اپنے لیے 2 گز زمین چاہتا ہوں. مولا نے وہ دعا بھی قبول فرمایا. غریب نواز کو اللہ نے قبول کیا, یہ تو سنا ہوگا, آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا. تو آج چونکہ ان کے نام پر محفل ہے تو میں یہ بھی بتا دوں, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اور کرامات تو آپ عبدالصمد بھائی سے سن چکے ہیں کہ کون کون سی کرامات اللہ نے اختیار دیا. اور جانتے ہو اللہ کا ولی اگر وہ کرامات دکھاتا ہے تو کرامات دکھاتا ہے تو صرف اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کرامات دکھاتا ہے, تاکہ اگر میرے اختیار کو دیکھیں گے تو میرے مولا کا حق ہونا بھی تسلیم کریں گے. اگر غریب نواز نے کھڑاؤ کو ہوا میں اڑایا تھا تو جوگی جے پال کو مرید بنانے کے لیے نہیں اڑایا تھا, اسے مومن بنانے کے لیے اڑایا تھا. تو اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے تو اپنی ذات منواتا ہے, پھر اپنی بات منواتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, خود غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. خواجہ عثمان ہارونی نے 70 سال تک مجاہدہ کیا اور غریب نواز نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. معلوم ہوا اگر مقدر سنورتا ہے تو یوں ہی کہیں نہیں سنورتا ہے, بلکہ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ گے, ولیوں کی چوکھٹ پر آؤ گے, اللہ والوں سے رشتہ جوڑو گے, تب اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کے مقدر کو بھی سنوار دیتا. اور ان سے دور بھاگنے سے کچھ ملنا نہیں, دور بھاگنے سے کچھ ملنا نہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ معمول الحمدللہ, اللہ کا ولی زمین کے اوپر موجود ہو تو بھی اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے, اور اگر قبر کے اندر آرام کر رہا ہو تو بھی اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے. اس کی وجہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کا ولی زمین کے اوپر بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے بھی زندہ ہے. اللہ کا ولی وہ اور ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہوگا معاذ اللہ کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. ان کا عقیدہ یہ ہوگا, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے. ارے جب حافظ قرآن کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. جب مسجد کے مؤذن کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. جب شہید کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی, اللہ نے قرآن میں فرما دیا. تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مولا کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہو, جس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو, جس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو, بھلا اس کے جسم کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کا ولی قبر کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے قبر کے اوپر زندہ ہوتا ہے. اور اللہ کا ولی زمین کے اوپر بھی صاحب اختیار ہوتا ہے, زمین کے نیچے بھی صاحب اختیار ہوتا ہے. وہ نہ زمین کے اوپر محتاج و مجبور ہے اور نہ زمین کے نیچے محتاج و مجبور ہے. یہ کوئی اور لوگ ہوں گے, یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے یہ عقیدے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بہرحال 6 شوال یہ آپ کی تاریخ وصال, مکہ معظمہ میں آپ کی قبر ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز کے ہندوستان تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے مرید, اپنے چہیتے مرید سے ملاقات کرنے کے لیے ہندوستان آئے. آپ جائیں اجمیر شریف تو وہاں ایک مقام پر عثمان ہارونی کا چلہ بنا ہوا ہے. فرمایا کہ یہیں پر بیٹھ کر آپ نے عبادت و ریاضت کی تھی جب تک آپ اجمیر شریف میں موجود تھے. اس کے بعد یہاں سے واپس گئے تو مکہ معظمہ اور اسی کو اپنا آخری مسکن بنایا. وہیں پر آپ پردہ فرمائے, وہیں پر آپ کی قبر بنی. آج وہ قبر مبارک کہاں موجود ہے اس کے نشان نہیں ملتے میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لیکن وہ تاریخ میں آتا ہے کہ مکہ معظمہ ہی میں آرام فرما رہی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس دھوم دھام سے چھٹی شریف مناتے ہیں, 6 رجب کی تاریخ مناتے ہیں, اسی اہتمام کے ساتھ غریب نواز کے پیر و مرشد کی بھی تاریخ منایا کرے, کہے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے کہوں گا, غریب نواز کو اللہ نے جو مقام عطا کیا وہ پیر و مرشد کی خدمت کی بنیاد اللہ نے عطا فرمایا ہے. پیر و مرشد غریب نواز فرماتے ہیں
ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں تھا، حالانکہ 20 سال تک ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ سے گزرے جہاں سامنے دریا تھا اور دریا پورے افان پر تھا، ہمیں دریا پار کرنا تھا۔ اب فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ اس دریا کو ہم پار کریں تو کیسے؟ میرے پیر و مرشد نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا معین الدین پریشان نہ ہو، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ آپ فرماتے میں نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، میرے پیر و مرشد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھ سے کہا اپنی آنکھ کو بند کر لے، اب اس وقت تک آنکھ نہ کھولنا جب تک کہ میں تجھے آنکھ کھولنے کا حکم نہ دوں۔ غریب نواز فرماتے میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آنکھوں کو بند کیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے پیر و مرشد نے کہا معین الدین بیٹا اپنی آنکھ کو کھول دو۔ فرماتے جب میں نے آنکھ کو کھولا تو ہم دریا پار کر چکے تھے، ہم دریا پار کر چکے تھے۔ یہ مقام خواجہ عثمان ہارونی کا۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں گا، جب غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے خواجہ عثمان ہارونی بنا انہیں پتہ چلے دریا پار کرا سکتے ہیں تو بلا شبہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے جب اپنے ولی کو یہ اختیار دیا ہے تو جو امام الانبیاء ہیں اللہ نے انہیں کیا اختیار دیا ہوگا۔ آج جو نبی کی معراج کا انکار کرتے ہیں یقیناً یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح طور پر نبی کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ ارے جب ولی ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنکھ بند کر کے چلا جائے چند لمحات میں اور پتہ بھی نہ چلے تو ذرا سوچیں کہ جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو جو خود آقا ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ عثمان ہارونی مولا علی کی 11ویں پشت میں سے، جب وہ اتنے پاورفل ہے تو جو تمام نبیوں کا امام ہے، جو محبوب پروردگار ہے، ذرا سوچیں کہ وہ کیسا صاحب اختیار ہوگا، کیسا صاحب۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں، اور میں بار بار کہتا ہوں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والی بہت سی جماعتیں، بہت سے فرقے، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ نے تمہیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس جماعت کے حق ہونے کی دلیل کئی بار دے چکا۔ آج اس اجتماع میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اس جماعت کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے ہمارے علماء آپ کو بتا دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس جماعت کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اسی جماعت میں پیدا فرمائے۔ تم اس جماعت میں پیدا ہوئے جس جماعت میں غوث اعظم پیدا ہوئے، تم اس جماعت میں پیدا ہوئے جس جماعت میں غریب نواز پیدا ہوئے، تم اس جماعت میں پیدا ہوئے جس جماعت میں خواجہ عثمان ہارونی پیدا ہوئے، صوفی حمید الدین ناگوری پیدا ہوئے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، وارث پاک پیدا ہوئے، شاہ زندہ شاہ مدار پیدا ہوئے، تو ایسے ایسے ولی پیدا ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کیا کوئی ولی کسی باطل فرقے میں پیدا ہوا؟ اے مسلمانوں ہرگز دکھا نہیں سکتے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بے ایمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ حق والوں کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کی جماعت ہے کہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ کسی باطل فرقے والے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ 2-4 امام کے نام پر فاتحہ کرتے ہو، محفلیں کرتے ہو، 12 اماموں کے نام پر آپ لوگ فاتحہ کیوں نہیں کرتے؟ 12 اماموں کے نام پر آپ محفلیں کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایسے ایسے سوالات آج کل پوچھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے دور میں۔ 12 کے 12 اماموں کے نام پر محفلیں کیوں نہیں؟ 12 کے 12 اماموں کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کیوں نہیں؟ جلسے جلوس کیوں نہیں؟ مولا علی کو یاد کر لیتے، امام حسین کو یاد کر لیتے، امام حسن کو یاد کر لیتے، امام جعفر صادق کے نام پر محفلیں، کبھی امام زین العابدین کے نام کا ذکر ہوتا ہے، باقی علاوہ سارے اماموں کا ذکر کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں دیتا ہوں۔ 12 اماموں کے نام پر ہم محفلیں اس طرح سے منعقد نہیں کرتے جیسے کہ ان 2-4 اماموں کے نام پر کرتے، اس کا جواب میں تمہیں دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے شہدائے بدر کا نام گنا دو۔ بدر کے میدان میں کتنے شہید ہوئے تھے یہ بتاؤ، اور شہدائے بدر کا نام گناؤ۔
اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں. میں نے کہا تمہیں یاد نہیں نا, اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, یہ جو تمہارے 12 امام ہیں ان میں امام حسن امام حسین کے علاوہ چاہے وہ امام زین العابدین ہوں, چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں, چاہے وہ امام باقر ہوں, وہ جتنے بھی ہوں, میں پوچھتا ہوں تم سے امام حسن حسین کے علاوہ جتنے بھی تمہارے امام ہیں کیا وہ شہدائے بدر احد سے افضل ہیں؟ کیا وہ شہدائے بدر احد سے افضل ہیں؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو صحابی تھے, وہ تو صحابی, یہ صحابی نہیں ہے. امام حسن حسین کے علاوہ باقی جو ہے وہ صحابی نہیں. تو میں نے کہا جب وہ صحابی نہیں تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم ان کے نام پر محفلیں یا نظر و نیاز کیوں نہیں کرتے, تو پہلے تم بتاؤ تم 14 شہدائے احد جو ہیں, شہدائے بدر جو ہیں, ان کے نام پر کیا محفلیں کرتے ہو, ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہو, ان کے نام پر جلسے جلوس کرتے ہو, جبکہ تم یہ مانتے ہو ان کا مرتبہ ان سے بڑا ہے امام حسن حسین کے علاوہ, تو باقی تمام لوگوں سے مرتبہ ان کا بڑا ہے. یہ صحابہ میں سے تھے, یہ شہداء میں سے تھے, یہ اولین میں سے تھے, تو آخر تم ان کے نام پر محفلیں نظر و نیاز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جس دن تم اس کا جواب دے دو گے اسی دن میں تمہارے سوال کا بھی جواب دے دوں گا انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج فتنوں کے ماحول میں لوگ ایسے ایسے اعتراضات قائم کرتے ہیں جس سے امت مسلمہ میں سوائے انتشار و اختلاف کے کوئی نفع بخش چیز نظر نہیں آتی. کبھی ایمان ابو طالب پر بحث ہوتی ہے, کبھی حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے پر اعتراض ہوتا ہے, کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں, کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں. آج کیسے کیسے سوالات باطل فرقے والے, باطل گروہ والے, منافقین اپنے دور کے امت مسلمہ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی شب برات کا انکار, کبھی شب معراج کا انکار, کبھی نبی کے شافع محشر ہونے کا انکار, کبھی نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار. کیسے کیسے پرابلمز ہیں, کیسے کیسے اعتراضات ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں پوچھتا ہوں آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جو حال ہے, کیا تمہیں یہ دیکھ کر بھی رحم نہیں آتا کہ فی الوقت آپس میں اختلاف کرنا, فی الوقت ایسے مسئلے کھڑا کر کے آپس میں بکھیڑا کھڑا کرنا, مسلمانوں کا مذاق بنانا بند کریں؟ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت کی بات کریں, ہم اتحاد کی بات کریں, ہم بھائی چارے کی بات کریں, ہم امن و امان کی بات کریں. ہم خانقاہوں کے جھگڑے میدان میں لے کر نہ آئیں. ہماری خانقاہ بڑی ہے, تمہاری خانقاہ بڑی ہے, ہمارا پیر بڑا ہے, تمہارا پیر چھوٹا ہے, ہم تو فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں کہتا ہوں آج کے فتنوں کے دور میں جتنے باطل عقائد والے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. علاوہ اس کے جتنے لوگوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے وہ کسی بھی خانقاہ سے منسلک کیوں نہ ہو, ان کا پیر بھلے کوئی نہ ہو, کوئی کیوں نہ ہو, ہم گزارش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر, حضور غوث اعظم کے نام پر, حضور غریب نواز کے نام پر آج ہمیں آپس میں محبت کی بات کرنا چاہیے, اتحاد کی بات کرنی چاہیے, یکجہتی کی بات کرنی چاہیے. آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آج ہم سنیوں کو آپس میں متحد ہونے کی بات کرنی چاہیے.